السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت کے 10 حروف کی نسبت سے زمانہ حمل کی 10 احتیاطیں اور تدبیریں۔ نمبر 1، حمل کے زمانہ میں عورت کو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایسی ثقل یعنی وزنی غذائیں نہ کھائیں جس سے قبض پیدا ہو جائے، اور اگر ذرا بھی پیٹ میں گرانی یعنی بوجھ معلوم ہو تو 1-2 وقت روٹی چاول نہ کھائیں، بلکہ صرف شوربہ میں گھی ڈال کر پی لیں یا 3 تولہ منقع یا 1 ہر کا مربع کھا لے۔ نمبر 2، حاملہ عورت ایک بات کا خیال رکھے کہ چلنے میں پاؤں زور سے زمین پر نہ پڑے اور نہ دوڑ کر چلے۔ اسی طرح اونچی جگہ سے نیچے کو ایک دم جھٹکے کے ساتھ نہ اترے۔ اسی طرح سیڑھی پر دوڑ کر نہ چڑھے بلکہ آہستہ آہستہ چڑھے۔ غرض اس بات کا خیال رکھے کہ پیٹ نہ زیادہ ہلے، نہ پیٹ کو جھٹکا لگے، نہ بھاری بوجھ اٹھائے، نہ کوئی سخت محنت کا کام کرے، نہ غم اور غصہ کرے، نہ دست لانے والی دوائیں کھائے، نہ زیادہ خوشبو سونگھے۔ نمبر 3، حاملہ عورت کو چلنے پھرنے کی عادت رکھنی چاہیے کیونکہ ہر وقت بیٹھے اور لیٹے رہنے سے بادی اور سستی بڑھتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے اور قبض کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، حاملہ عورت کو شوہر کے پاس نہیں سونا چاہیے، خصوصاً چوتھے مہینے سے پہلے اور 7 مہینے کے بعد بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، اگر حاملہ عورت کو قے آنے لگے تو پودینے کی چٹنی یا کاغذی لیموں کا استعمال کرے۔ نمبر 6، اگر حمل کی حالت میں خون آنے لگے تو قرص کہربا کھائیں اور فوراً لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ نمبر 7، اگر حمل گر جانے کی عادت ہو تو اس عورت کو چاہیے کہ 4 مہینے اور پھر 7ویں مہینے کے بعد بہت زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ گرم غذاؤں سے بالکل پرہیز رکھیں اور بہتر یہ ہے کہ لنگوٹ باندھے رہے اور بالکل کوئی بوجھ نہ اٹھائے اور نہ محنت کا کوئی کام کرے، اور اگر حمل گرنے کی کچھ اثرات ظاہر ہوں، مثلاً پانی جاری ہو جائے یا خون گرنے لگے تو فوراً ہی لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 8، اگر خدا نخواستہ حاملہ کو مٹی یعنی ملتانی مٹی عورتیں شوق سے کھاتی ہیں اور یہ نقصان دہ ہے، مٹی کھانے کی عادت ہو تو اس عادت کو چھڑانا ضروری ہے۔ اگر مٹی کی بہت ہی ہرس ہو تو نشاستہ کی ٹکیاں یا تباشیر، ایک سفید رنگ کی دوائی جو بانس کی گانٹوں سے نکلتی ہے، کھایا کرے، اس سے مٹی کی عادت چھوٹ جائے گی۔ نمبر 9، اگر حاملہ کی بھوک بند ہو جائے تو مٹھائی اور مرغن یعنی تیل گھی والی غذائیں چھڑا دیجیے اور سادہ غذائیں کھلائیے، اور اگر پیٹ میں درد اور ریاح یعنی گیس معلوم ہو تو نمک سلیمانی یا جوارش کمونی کھلائیے۔ بہرحال تیز دواؤں کے استعمال اور انجیکشن وغیرہ سے بچنا بہتر ہے، ایسی حالت میں علاج سے بہتر پرہیز اور احتیاط ہے۔ نمبر 10، بعض حاملہ عورتوں کے پیروں پر ورم آ جاتا ہے، یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، ولادت کے بعد خود بخود ورم جاتا رہتا ہے۔ نمبر 11، حاملہ کو جب 9واں مہینہ شروع ہو جائے تو بہت زیادہ احتیاط کرانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں حاملہ کو طاقت پہنچانے کی ضرورت ہے، لہٰذا مندرجہ ذیل تدبیروں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ روزانہ 11 عدد بادام حسب ضرورت مصری میں پیس کر چٹائیے۔ 2 عدد ناریل اور شکر دونوں کو ہاون دستہ میں کوٹ کر سفوف یعنی پاؤڈر بنا لیجیے اور 2 تولہ روزانہ کھلائیے۔ گائے کا دودھ جس قدر ہضم ہو سکے پلائیے، مکھن وغیرہ بھی کھلائیں۔ ان سب دعاؤں کی وجہ سے بچہ آسانی سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 12، جب ولادت کا وقت آ جائے تو درد ذی شروع ہو جائے تو بائیں ہاتھ میں مقناطیس میگنٹ لینے سے اور بائیں ران میں مونگ کی جڑ، سرخ رنگ کا ایک باریک باریک شاخوں کی مانند ایک پتھر جو سمندر میں نکالا جاتا ہے، پنساری کی دکان سے شاخ مرجان کے نام سے ملتا ہے، باندھنے سے بچہ پیدا ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 13، پیدائش کے وقت کسی ہوشیار دائی یا لیڈی ڈاکٹر کو ضرور بلا لینا چاہیے۔ اناری دائیوں کی غلط تدبیروں سے اکثر زچہ بچہ کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 14، پیدائش کے بعد زچہ کے بدن پر تیل کی مالش بہت مفید ہے، جیسا کہ پرانا طریقہ ہے کہ ولادت کے بعد چند دنوں تک مالش کرائی جاتی ہے، یہ بہت ہی مفید ہے۔ نمبر 15، جس عورت کے دودھ بہت کم ہوتا ہو، اگر وہ دودھ آسانی کے ساتھ ہضم کر سکتی ہو تو اس کو روزانہ دودھ پینا چاہیے، اور مرغ وغیرہ کا مرغن شوربہ اور گاجر کا حلوہ
عمدہ غذائیں ہیں: 5 ماشا کلونجی، 5 ماشا تودری۔ تودری ایک قسم کا بیج ہے جو پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے، سرخ دودھ میں پیس کر پلائیں۔ جی، یہ چند احتیاطیں اور تدابیریں جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں، تو اس کو ضرور سنیں، شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جو ویور ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ یوٹیوب پر مدنی اپڈیٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔